شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، 12ویں پارے یعنی وما من دابہ کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آئیے انشاءاللہ 12ویں پارے کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ ہود اور سورہ یوسف. سورہ ہود میں چند ایک باتیں ہیں. سب سے پہلی چیز، اس پارے کی جو شروعات ہوتی ہے جس آیت سے، وما من دابہ، اسی سے اس پارے کا نام بھی ہے وما من دابہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آیت نمبر 6 اور 7، سورہ ہود آیت نمبر 6 اور 7 یعنی 12ویں پارے کی پہلی اور دوسری میں توحید کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور پھر توحید کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ توحید کی دلیلوں کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے بھئی، اللہ رب العالمین ایک ہے، تنِ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر بھی نہیں. وہ تو باتیں ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیا دلیلیں ہیں؟ ہم جب ایک ایسے شخص کو جو توحید کو نہیں مانتا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، جب ہم اس کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ دیکھیے توحید ایک ہے، یعنی توحید کی بات رکھیں گے اور بتلائیں گے کہ اللہ ایک ہے، ہر کام اکیلے تنِ تنہا کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی مل کر نہیں کرتا، کوئی پارٹنر نہیں ہے اس کا، تو ظاہر ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا پروف ہے آپ کے پاس، کیا دلیل ہے آپ کے پاس. تو اللہ نے اس آیت کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ اس کی دلیلوں کو ذکر کیا ہے. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ساری مخلوق کو روزی دینے والا اللہ ہی ہے. زمین کے اندر جتنے مخلوق ہیں، جتنے چوپائے ہیں، جتنی ساری چیزیں، ساری چیزوں کو روزی دینے والا کون؟ سارے لوگوں کو روزی دینے والا اللہ رب العالمین. اللہ نے آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے، ان چوپایوں کے، ان جانوروں کے، ان جاندار چیزوں کے مستقر رہا، اس کے جائے سکون کو، جائے پذیرت، یعنی وہ جہاں رہتا ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی جگہ کو جانتا ہے. چونٹی اس کی جگہ کہاں ہے اللہ کو معلوم ہے، مچھلی اس کی جگہ کہاں اللہ کو معلوم ہے، کیڑا کہاں ہے اس کو معلوم ہے. یعنی جو بھی چرند پرند، جو بھی جانور، جو بھی چوپائے جہاں جہاں رہتے ہیں ان کی جگہوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون سی مخلوق اللہ کی کہاں پر ہے، کون سی مخلوق اللہ کی کس جگہ پر ہے، اللہ رب العالمین اس چیز کو جانتا ہے. تو کہا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، ان جانوروں کے، ان چوپایوں کے جگہوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پہاڑ کے اندر ہے، پھر پہاڑ کے اندر تاریکی، پھر اس تاریکی کے اندر ہے، سمندر کے اندر ہے، کہاں ہے، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ، ایک ایک جانور کو جانتا ہے، اور جاننے کے بعد ان کو وہاں رزق عطا کرتا ہے، ان کو وہاں رزق عطا کرتا ہے. ظاہر ہے جو جانور ہیں یا جو کیڑے مکوڑے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے ایسی ایسی جگہوں پر وہ ہوتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. تو ظاہر زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کا انتظام تو ہونا چاہیے. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جن جگہوں پہ رہتے وہیں پر ان کے لیے انتظام کر دیا، وہیں پر انتظام کیا ہے. اس کو آپ اپنے مثال میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ حیدرآباد میں ہیں، اللہ نے آپ کے لیے یہاں انتظام کیا ہوا ہے. جو لوگ سعودی میں ہیں ان کے لیے وہاں انتظام کیا ہوا ہے. جو مصر میں ہیں ان کے لیے وہاں انتظام کیا ہوا ہے. یعنی جو جہاں ہے وہاں اس کے لیے اللہ نے انتظام کر رکھے. کیڑے اگر پہاڑوں کے اندر ہے وہاں انتظام ہے، مچھلیاں سمندروں کے اندر اللہ نے وہاں انتظام کر رکھا ہے.
جو جہاں ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کو معلوم ہے کون کہاں رہتا ہے، پھر اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ سونپے جانے کی جگہ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی اس دنیا کی زندگی سے آگے کہاں جانا ہے اس جگہ کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. قبر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے. خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرند، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا کل فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں موجود ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا کر دیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور جس وقت زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، کون بہتر عمل کرتا ہے، کون ایمان لاتا ہے ان ساری چیزوں پر. پھر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب ان باتوں پر ایمان کون لائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان نشانیوں کے بعد اللہ اپنی قدرت کو دکھلانے کے بعد پھر آزماتا ہے کہ آیا تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے. اسی پارے کے اندر قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، ایک مضبوط کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا کوئی تراکس، تعارض مطلب کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور نہ یہ کسی انسان کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے جو لوگ منکر ہیں، جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے، نہ مانتے تھے اور نہ اب جو لوگ مانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر سورہ ہود آیت نمبر 13 میں فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے گڑھ لیا ہے، محمد اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے، ہاں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اے نبی کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تم اس کی جگہ ایک آیت لے کر 10 سورتیں لے کر آؤ قرآن کی جیسے، 10 سورتیں لے کر آؤ. اگر تم کہتے ہو کہ محمد نے گڑھا تو تم بھی گڑھ کے لا لو، تم بھی گڑھ کے لا لو. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم اپنے جو استطاعت رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ کہ تمہاری ہیلپ کر سکے ان کو بھی بلا لو، اس کے بعد گڑھ کے دکھاؤ. تم اس طرح کی آیتیں 10 صورتیں تو لا کر کے آؤ. اگر تم اپنے بات میں سچے ہو کہ محمد نے گڑھ لیا تو تم لے کر آؤ، تم بھی گڑھ کے لاؤ. قرآن کا یہ اعجاز، یہ چیلنج ہے، آج تک کسی نے نہ پیش کیا نہ پیش کر سکے. یہ تو 10 صورتوں کی بات ہے. پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اور اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اس قرآن کی طرح ایک سورت تو پیش کرو. ایک سورت. سورہ ہود میں کہا 10 سورت، پہلے بارے میں کہا چلو 10 نہیں پیش کر سکتے، ایک سورت تو پیش کرو، ایک سورت تو پیش کرو. اگر تم اپنے باتوں میں سچے ہو. نہ کوئی پیش کر سکا ہے، نہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی پیش کر سکے. امرؤ القیس ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے عربی کلام کا. یعنی جو عربی زبان کو جانتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ امرؤ القیس کسی ایک صنف میں، کسی ایک اس میں بہت ہی سب سے زیادہ ماہر آدمی تھا، سب سے بڑا شاعر گزرا ہے، سب سے بڑا شاعر. اب امرؤ القیس اتنا بڑا شاعر تھا، اتنا زیادہ عربی جانتا تھا
جب وہ گیا اور کعبہ پر اس نے قرآن کی آیت دیکھی انا اعطیناک الکوثر، اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس نے اعتراف کیا، کہا یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت وہ عرب کا سب سے بڑا شاعر تھا، سب سے زیادہ عربی زبان پر سب سے زیادہ مہارت تھی اس کو. اس نے جب یہ آیت دیکھی تو کہا یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. آج تک دنیا قرآن کی جیسی ایک آیت نہیں پیش کر سکی. سورتوں کی بات تو جانے دیجیے. تو یہ قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کا چیلنج ہے کہ ایک آیت یا ایک سورت قرآن کی طرف پیش کر کے دکھاؤ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں کہ قیامت کے دن انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی. ایک تو برے لوگ ہوں گے اور ایک نیک لوگ ہوں گے، بدبخت لوگ اور نیک بخت لوگ. بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا. حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. نیک بختوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے حساب نعمتیں رکھی. تو 2 گروہ ہوں گے. ظاہر ہے قیامت کے دن رزلٹ 2 ہی ہے، یا تو انسان جہنم میں جائے گا یا تو انسان جنت میں جائے گا. ایک بیچ کا رزلٹ وہ ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر توحید کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. پہلے تو وہ اپنی سزا بھگتیں گے جہنم میں اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جو حقوق العباد سے جو مسائل رہیں گے، تعلقات رہیں گے، اگر کسی کا حق غصب کیا ہوا ہوگا تو اس کی سزا پہلے بھگتے گا، اس کے بعد جنت میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے. بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا. فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید. وہ دن یعنی قیامت کا دن آئے گا جس دن کوئی بھی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، گفتگو نہیں کر سکے گا. فمنہم شقی وسعید، ان میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے. چند ایسے ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، برے ہوں گے، اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے ہوں گے. اور چند ایسے لوگ ہوں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو نیک لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، اللہ پر ایمان لاتے رہے ہوں گے، شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے گئے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو جو لوگ بدبخت ہوں گے، جو برے ہو گئے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کیے ہوں گے، توحید کا انکار کیے ہوں گے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیے ہوں گے، شریعت اسلامیہ کو فالو نہیں کیے ہوں گے، اللہ نے کہا فَفِي النَّارِ، تو وہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بتلائی کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی، کیفیت بتلائی. کہا جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ چیخ ماریں گے، پکار کریں گے، اس میں چیخیں گے، چلائیں گے. بڑی بری جگہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم رہے گا، مگر اللہ جب چاہے، جب تیرا رب چاہے اسے نکال سکتا. ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مشیت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کرے. وَأَمَّا الَّذِينَ صُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اور جو لوگ نیک ہوں گے، جو نیک بخت لوگ ہوں گے، جنہوں نے شریعت اسلامیہ کو فالو کیا ہوگا، اللہ اس کے رسول پر ان کا ایمان رہا ہوگا، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، یہ ساری چیزوں کو بالکل اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے ادا کیا ہوگا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی ہوگی، جو نیک ہوں گے ففی الجنہ، تو ایسے لوگ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، آسمان و زمین جب تک قائم رہے گا وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے.
آگے فرمایا عطاء غیر مجزوز. جہنمیوں کی کیفیت کیا بیان کی تھی کہ جب وہ لوگ جہنم میں جائیں گے لہم فیہا زفیر و شہیق، اس میں وہ چیخیں گے چلائیں گے. جنتیوں کی کیفیت اللہ رب العالمین نے بیان کی تو فرمایا عطاء غیر مجزوز، کبھی نہ ختم ہونے والا انعام ان کے لیے ہوگا، کبھی نہ ختم ہونے والا انعام. اللہ تعالیٰ عموماً قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو عام طور سے اکثر و بیشتر مقامات پر جب اللہ تعالیٰ جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ کرتا ہے، جنت کا اور جنتیوں کا، تو وہاں پر جہنم کا اور جہنمیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب نیک لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں برے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. جنت کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ کہ لوگوں کو ایک رجا، یعنی لوگوں کو ایک امید جاگے، لوگوں کو ایک خوشی ہو، ایک تڑپ آئے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوشش کرے انسان. اور جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کا خوف ہو، جہنم کا خوف ہو، کہ یہ وہ آگ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر دنیا کے اندر ایک چنگاری گر جائے جہنم کی تو پوری دنیا تباہ ہو جائے، پوری دنیا راکھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جب اس کا تذکرہ کرتا ہے قرآن مجید کے اندر تو ہمیں یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے، اللہ کا مطلوب یہ ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کا خوف آئے، ڈر آئے کہ اگر ہم غلط کام کریں گے اس آگ میں جلنا پڑے گا، اس آگ میں جلنا پڑے گا. اگر ہم گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کے اندر ڈال دے گا. شرک سے نہیں بچیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. تو جنت اور جہنم کا اللہ تعالیٰ تذکرہ اسی لیے کرتا ہے. جہنم کا خوف آئے لوگوں کے اندر اور جنت کے لیے ایک امید جائے لوگوں کے اندر. کوشش کرے انسان کے اندر تڑپ ہو کہ مجھے جنت حاصل کرنا ہے. جنت کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، حوض کوثر ہے، محل ہیں، باغات ہیں، کھجور کے درخت، ہر قسم کے میوے جات ہیں. یہ ساری چیزوں کے تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایک حرص پیدا ہو اس کو پانے کی، اس کو حاصل کرنے کی. اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ سیدھا اصول ہے، قرآن اور سنت، اسی کے مطابق آپ چلیں گے، جنت بالکل آسانی کے ساتھ آپ کو حاصل ہو جائے گی. قرآن اور سنت کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر اس کا دوسرا پہلو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے، جہنم میں آپ کو جانا پڑے گا. لہذا جنت اور جہنم یہ امور غیبیات میں سے جن پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور ہمارا انجام یا ہمارا رزلٹ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہونے والا ہے. بس اللہ سے یہی دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کا کیا انجام ہے اور برے لوگوں کا کیا انجام ہے. اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتا ہے، اسی کے بعد سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف. بعض انبیاء کا تذکرہ یا بعض انبیاء کے قصے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر، ابراہیم علیہ السلام کا کئی جگہوں پر ہے، زکریا علیہ السلام کا کئی جگہوں پر ہے، سلیمان علیہ السلام کا کئی جگہوں پر ہے. لیکن سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ اسی کے اندر ہے. آپ لوگوں میں کبھی پڑھا ہے سورہ یوسف کا ترجمہ یا اس کی تفسیر یا قصہ تو سنا ہی ہوگا، قصہ سنا ہوگا، بہت ہی پیارا، دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہے وہ قصہ. انشاءاللہ آج
مختصر خلاصہ کر دیتا ہوں. کل انشاءاللہ وہ پورا قصہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اختصار کے ساتھ رکھوں گا انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو جیل کے اندر بھی انہوں نے دعوت کو نہیں چھوڑا تھا. جیل کے اندر جو داعی ہوتا ہے، اللہ کا جو داعی ہوتا ہے نا، توحید کی طرف جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کو جگہ سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں پر ہے، بس اس کو لوگ چاہیے جنہیں وہ دعوت دے سکتا ہو. انسان یہاں جیل میں ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، ہاں اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ خود پریشان ہوتا ہے. جیل کی کیفیت الگ ہوتی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، جیل کے اندر اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے تھے، کوئی پریشانی نہیں. اور وہ بھی ان کے ملک سے دوسرے ملک میں یا اپنے ملک میں، اپنے شہر میں. ہاں پولیس اسٹیشن چلے جاؤ تو خاندان رشتہ دار سب کی حالت خراب ہو جاتی، سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں. اور وہ جیل کے اندر دوسرے ملک میں، ان کو گھر کی فکر نہیں، لوگوں کی فکر نہیں، کچھ بھی فکر نہیں. ان کو فکر تھی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اسی کا نقشہ کھینچا. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قیدی ساتھیوں، اے میرے قیدی دوستو، قید میں اور سارے لوگ بھی تھے جیل میں. کہا اے میرے قیدی دوستو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ جو مختلف خدا ہیں، بہت سارے خدا ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا ایک ہی جو سب پر غالب ہے وہ بہتر ہے؟ ایک مختلف خدا ہے، ایک مثال کے طور پہ ہزاروں خدا ہیں، اور ایک طرف صرف ایک خدا ہے، لیکن یہ ایسا خدا ہے، یہ ایسا پروردگار ہے جو ان سب پر غالب ہے، ان سب کو بنانے والا بھی یہی ہے. تو بتاؤ ذرا، اچھا انداز دیکھیں ذرا پوچھنے کا، ذرا بتاؤ کون بہتر ہے؟ ایک جو سب پر غالب، پوری دنیا پر غالب، جن خداؤں کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان سب کو بھی اس نے بنایا. وہ سب بھی انسان تھے، مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی. تو بھلا بتاؤ وہ بہتر ہے جو صرف کوانٹٹی ہے، ایک طرف ایک اکیلا ہے لیکن کوالٹی غالب ہے سب پر. آگے فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. فرمایا جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، جن کے سامنے سر جھکاتے ہو، سجدے کرتے ہو، یہ صرف اور صرف نام ہے جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، تمہارے آبا و اجداد نے نام رکھ لیا ہے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے گی. ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر یہ نقشہ کھینچا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح سے اپنے قیدی ساتھیوں کو دعوت دے رہے تھے. داعی جو دعوت و تبلیغ کرتا ہے، جو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کو جگہ کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پر ہے. بس اسے کوئی ایسا آدمی چاہیے جس کو اللہ کی دعوت دے سکے، توحید کی دعوت دے سکے. جیل کے اندر انہوں نے اپنے قیدی ساتھیوں کو، قیدی لوگوں کو دعوت دی. اور بھی ان کے قصوں سے بہت سارے عبرتیں اور بہت سارے سبق آموز چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں قصوں کے ساتھ کچھ ان کے عبرت اور اسی طرح بصائر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے، پھر اسی کے مطابق عمل کی توفیق